ان کے مرکزی عالم یہ بات میڈیا پہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ یہ بل ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اہل تشیع کے بنیادی حق کے خلاف ہے۔ اس بل میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس میں صرف یہی بات ہے کہ گستاخ کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ ناموس رسالت کا گستاخ ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کا گستاخ ہو، چاہے وہ ناموس اہل بیت آپ علیہ السلام کے خاندان کے کسی فرد کا گستاخ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام عالم اسلام کے لیے، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں اور اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاکستان کی اسمبلی بالا سے یعنی سینٹ سے متفقہ طور پہ پاس ہو گیا۔ یہ بل گزشتہ چند ماہ قبل قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا اور اب سینٹ نے، اسمبلی بالا نے بھی متفقہ طور پہ اس کو پاس کر دیا ہے۔ یہ انتہائی خوشی کا ناظرین کرام اور مسرت کا موقع ہے۔ اس بل کی تفصیلات میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے آ بھی گئی ہوں گی، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت کا قانون پہلے بھی پاکستان میں موجود تھا، لیکن اس میں 3 سال گرفتاری، 3 سال قید تھی اور قابل ضمانت گرفتاری ہوتی تھی۔ اس میں اب یہ ترمیم کر دی گئی ہے کہ کم از کم 10 سال اور عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، نیز وارنٹ جو گرفتاری ہوگی وہ بھی ناقابل ضمانت ہوگی، ناقابل ضمانت ہوگی۔ تو یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ناظرین مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس رسالت کا تحفظ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ بل اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں جتنے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے بل میں خود ہی اضافہ موجود ہے کہ پہلے جو قانون موجود تھا 3 سال گرفتاری اور قابل ضمانت وارنٹ والا، اس سے بھی ان گستاخیوں کی روک تھام میں مسائل پیش آ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایک تو پروسیس ہلکا تھا، مجسٹریٹ سنتا تھا، عدالت تک بات نہیں جاتی تھی، اور جو بھی سلسلے تھے اس چکر میں مسلمانوں کے دلی جذبات مجروح ہوتے تھے ان گستاخیوں سے، لہذا وہ خود ہی اس کو کیفر کردار تک اس گستاخ کو پہنچانے کے چکر میں پھر اس سے جو نا فرقہ وارانہ فسادات اور مسائل جنم لیتے تھے۔ اب یہ ہوگا جب ایسا قانون اور ایسا بل پاس ہو جائے گا تو انشاءاللہ کسی گستاخ کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان میں ایک مملکت اسلامیہ میں ایسی جرأت کر سکے کہ ان کی مقدس شخصیات صحابہ کرام اہل بیت یا ناموس رسالت پہ کوئی حرف، کوئی آواز، کوئی تنقید یا کوئی توہین کا مرتکب ہو سکے۔ اس بل سے اہل رفض کے ایوانوں میں جو زلزلہ برپا ہونا تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اہل رفض نے مستقل اس کے بائیکاٹ اور اس کے خلاف ایک تحریک اور کانفرنسیں شروع کی ہوئی ہیں۔ ان کے ایک علامہ کو تو میں نے خود کہتے ہوئے میڈیا پہ سنا کہ ہم اس بل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ بنیادی معتقدات بھی ناظرین کرام اہل رفض کو آپ نے پہچاننا ہے، ہم سب نے پہچاننا ہے۔ ان کے مرکزی عالم یہ بات میڈیا پہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ یہ بل ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اہل تشیع کے بنیادی حق کے خلاف ہے۔ اس بل میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ہم سب کے پاس گوگل پہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ان کے بنیادی حق یا معتقد کے خلاف ہے۔ اس میں صرف یہی بات ہے کہ گستاخ کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ ناموس رسالت کا گستاخ ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کا گستاخ ہو، چاہے وہ ناموس اہل بیت آپ علیہ السلام کے خاندان کے کسی فرد کا گستاخ ہو۔ ایون اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ چاہے وہ کسی مسلمان کا گستاخ ہو، توہین کا مرتکب ہو، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو گستاخ کو سزا دینے کے قانون، آئین اور قرارداد اور بل پہ سیخ پا ہونا اور اس کو بنیادی حق کے خلاف سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات اس کا یہی مطلب ہے کہ اہل رفض، اہل تشیع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و فداہم ابی و امی کو گالیاں دینا اور ان کی توہین کرنا اپنا بنیادی معتقد نہیں، بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ لہذا اہل رفض، اہل تشیع کی جانب سے اس بل کے خلاف آواز اٹھانا، پریشان ہونا اور تحریک
تحریک چلانا تو سمجھ میں آتا ہے. ان کے بنیادی معتقدات میں سے ہی صحابہ کو گالیاں دینا اور توہین شامل ہے. خلافت بلا فصل کا عقیدہ ہی ان کا گالیوں پہ منتج ہوتا ہے. البتہ اہل سنت والجماعت میں سے بھی بعض نام نہاد اہل سنت اور حقیقتاً نیم رافضی قسم کے علماء سو کی طرف سے اس بل کے خلاف آواز اٹھانا اور پاکستان کی اکثریت اور اہل سنت والجماعت کے نمائندہ بل کو خلاف شرع اور خلاف انسانیت قرار دینا انتہائی افسوس کی بات اور لائق صد تنقید ہے کہ یہ کیسے اہل سنت والجماعت ہیں. میں میڈیا سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان نام نہاد نیم رافضی قسم کے مولویوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت نہ لکھیں، برائے مہربانی نہ لکھیں. یہ نیم رافضی لکھ لیں یا ان کے لیے کوئی اور اصطلاح ایجاد کر لیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت سب متفق ہیں. کیونکہ اس بل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرنی ہے، صحابہ کی نہیں کرنی ہے، اہل بیت کی نہیں کرنی ہے اور کسی مسلمان کی نہیں کرنی ہے. اس گستاخی نہ کرنے پہ اہل تشیع کا تو میں نے آپ کو بتایا، اہل رفض کا چی مجی ہونا تو بنتا ہے کہ ان کا تو معتقد ہے، ان کا تو خوب سے بات ہی نہیں، یہ عقیدہ یہ. لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے منسلک کرتے ہوئے اس بل کے خلاف آواز اٹھانا کہیں سے بھی کوئی معقول حرکت یا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ اپنے اندر کی رافضیت نوازی کا اظہار ہی ہے یا نیم رافضیت کا اظہار ہے. اس کے علاوہ میں اس کو کوئی کسی چیز سے تعبیر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تحفظ ناموس صحابہ کا لفظ آ جائے اور ان نیم رافضیوں کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، یہ ان کے اندر کا چھپا ہوا رفض نہیں ہے تو اور کیا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا، شروع میں بھی بتایا، ابھی بھی بتایا، پھر بتا رہا ہوں کہ اس بل میں گستاخ کے علاوہ کسی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جو گستاخی کرے گا، جو توہین کرے گا. اب یہ نیم رافضی قسم کے لوگ مولوی یہ اشکال کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے جرائم بڑھیں گے. اس کے بجائے آپ پل بنانے کا، پانی پہنچانے کا، فلاں کا بل بنائے، یہ بل بنائے. اب یہ کس چکر میں لگے؟ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی. اس سے فرقہ واریت کیوں پھیلے گی بھائی؟ فرقہ واریت تو گالی دینے سے پھیلتی ہے. میں نے پچھلی بھی گزشتہ بھی کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بتایا ہے کہ جب صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں سڑک پہ، وہاں سے تو فرقہ واریت پھیلتی ہے. پھر اہل سنت والجماعت کے جذبات جب مجروح ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں تو دونوں جانب سے تصادم اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب گالیوں پہ روک تھام لگا دی جائے گی، توہین پہ روک تھام لگا دی جائے گی، اس کے بعد فرقہ وارانہ فسادات پھیلنے کا اس بل کے اندر بھی خود موجود ہے، امکانات ختم ہو جائیں گے. اور ایک نیم رافضی قسم کے مولوی کو میں نے بار بار یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ پہلے یہ ڈیفائن کریں کہ توہین کیا ہے، تنقید کیا ہے، کہ تنقید پہ بھی سزا ہوگی، فلاں پہ بھی سزا ہوگی. بھائی تنقید پہ سزا نہیں ہوگی. آپ اور آپ جیسے جو بھی نیم رافضی قسم کے لوگ صحابہ کرام پہ نعوذ باللہ مشاجرات صحابہ میں لسٹیں نکال کے تنقید کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، نہ آپ کے خلاف کوئی کیس بنے گا. آپ تنقید کرتے رہیں اور اپنے آخرت کی تباہی کا سامان جمع کرتے رہیں، وہ آپ جانیں اور آپ کے اعمال جانیں. لیکن توہین میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ توہین کسے کہتے ہیں. اس لیے اس کو ڈیفائن کرنے اور اس پہ بڑے بڑے لیکچروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اہل رفض گالیاں دیتے ہیں سڑکوں پہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پچھلے سال 10 محرم کو جو گالیاں دی گئیں سڑک پہ ایم جناح روڈ پہ، وہ توہین ہے. ایسا کرنے والے شخص کو فوراً کفر کردار تک پہنچا دیا جائے اور اس کو اس مجمع سے اٹھا لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات، نہ کوئی سنی کچھ بولے گا اور نہ کوئی اور شخص کوئی مسلمان بولے گا تو آپ نیم رافضی ہی شیعوں کے حق میں بولیں گے، رافضیت کے حق میں بولیں گے. ورنہ کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا اس شخص کو اگر کفر کردار پہنچا دیا جائے جو صحابہ کو، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا جو کسی بھی صحابی کو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیکم. اور اس طرح جو بھی ایسے لعنتی لوگ ہیں، ان کو اگر ان کے کفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو انشاءاللہ اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات بالکل ختم ہو جائیں گے. اس حساب سے یہ بل، اس کے پیش کرنے والے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس بل کو پاس کرانے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، قومی اسمبلی سے لے کے سینٹ تک جس نے بھی کوشش کی ہے، جس نے بھی اس کو پاس کرانے میں تھوڑا یا زیادہ جو بھی حصہ ملایا ہے، انشاءاللہ یہ ان کے آخرت کے اعمال صالحہ میں ایک بہت بڑے عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید درج کر لیا گیا ہوگا. ہم سب مسلمانوں کے لیے ناظرین کرام انتہائی خوشی کا، انتہائی مسرت کا موقع ہے. ان لمحات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بل کے اوپر تنقید اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس بل کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں.
اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اختیار کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔